اعلانیہ دعوت و تبلیغ، حق کی گونج، دا اوپن کال ٹو اسلام۔ وہ وقت آ پہنچا تھا جب خاموشی کا پردہ چاک ہو اور توحید کی صدا مکہ کی وادیوں میں گونجے۔ وہ دن آ چکا تھا جب نور وحی اب صرف چند گھروں میں نہیں بلکہ پورے شہر میں بکھرنے والا تھا۔ دعوت کی روشنی اب کھل کر چمکنے کو تھی، مگر یہ روشنی جہاں دلوں کو منور کر رہی تھی وہیں اندھیروں کو مزید بھڑکا رہی تھی۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین، سورۃ الحجر آیت 94۔ ترجمہ: پس جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے کھول کر بیان کر دو اور مشرکوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ اعلان تھا کہ اب دعوت علانیہ ہوگی، کوئی پردہ باقی نہیں رہے گا، کوئی خوف حائل نہیں ہوگا۔ اب وقت تھا کہ توحید کی صدا بتوں کی سرزمین میں بلند ہو۔ اعلانیہ دعوت کے 3 بڑے مراحل، 3 میجر phases of open preaching۔ نمبر 1، اپنے خاندان کو دعوت، قریبی رشتوں کی آزمائش۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قبیلے اور خاندان کو اسلام کی دعوت دی، کیونکہ اگر قریبی لوگ ساتھ ہوں تو پیغام کو تقویت ملتی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنو ہاشم اور قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور فرمایا، اے بنی عبد المطلب، میں تمہارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ تم پر ایک عذاب آنے والا ہے، میں تمہیں اس سے بچانے کے لیے آیا ہوں۔ مگر ابو لہب نے سختی سے انکار کیا اور کہا، ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت علی رضی اللہ عنہ، جو اس وقت محض 10 سال کے تھے، سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ ابتدائی آزمائش تھی جہاں قریبی رشتہ دار ہی سب سے بڑی رکاوٹ بن رہے تھے۔ دوسرے نمبر پر قریش کو دعوت، کوہ صفا پر صدائے حق۔ اب وقت آ چکا تھا کہ پورے مکے کو پکارا جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر کھڑے ہوئے اور عرب کی روایت کے مطابق سب کو بلایا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے بیک زبان کہا، ہاں، ہم نے تمہیں کبھی جھوٹ بولتے نہیں سنا۔ تب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ ایک بڑا عذاب آنے والا ہے۔ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ سن کر ابو لہب نے سختی سے رد کیا اور کہا، تباً لکا الہٰذا جمعتنا، جس کا مفہوم ہے تمہیں برباد کرے، کیا تم نے ہمیں اسی لیے بلایا تھا؟ نعوذ باللہ۔ یہ تھا پہلا سرکاری انکار، پہلا کھلا رد، مگر یہ صرف آغاز تھا۔ تیسرے نمبر پر پورے عرب کو دعوت، حج کے قافلوں میں پیغام۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے ہر طبقے تک پیغام پہنچانے کا فیصلہ کیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بازاروں میں جاتے، قافلوں کے پاس رک کر کہتے، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ حج کے موقع پر جب عرب کے مختلف قبائل آتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر قبیلے کے سرداروں کو دعوت دیتے۔ قبائل کو دعوت، مشقت اور محنت کا ایک باب۔ The struggle of spreading Islam to tribes۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حج کے موقع پر مختلف قبائل کو دعوت دی۔ اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لمبی مسافتیں طے کرنی پڑتیں، قافلوں کے ساتھ چلنا پڑتا اور مسلسل گفتگو کرنا پڑتی۔ بنو عامر، فاصلہ تقریباً 110 کلومیٹر۔ ان کا سردار بولا، اگر ہم تمہیں بادشاہ بنا دیں تو تمہارے بعد حکومت ہمیں ملے گی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بادشاہت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میں صرف پیغام پہنچانے والا ہوں۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ بنو شیبان، فاصلہ تقریباً 140 کلومیٹر۔ ان کے سردار مفکر لوگ تھے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی تو بولے، یہ پیغام بہت خوبصورت ہے، مگر ہم فارس کی سلطنت سے الجھ نہیں سکتے۔ وہ پیغام کو حق مانتے تھے، مگر خوف نے ان کے قدم روک دیے۔ بنو حنیفہ، فاصلہ تقریباً 180 کلومیٹر۔ ان لوگوں نے سب سے زیادہ مخالفت کی اور بدتمیزی سے بات کی۔ یہ محنت، یہ دعوت، یہ طویل سفر، یہ سب صرف ایک پیغام کو پھیلانے کے لیے تھا، وہ پیغام جو قریش روکنا چاہتے تھے مگر اب رکنے والا نہیں تھا۔ قریش کا رد عمل۔
جب ظلم ایک ہتھیار بن گیا۔ پرسیکیوشن بگنز۔ اب قریش کو احساس ہو گیا تھا کہ یہ صرف ایک نیا مذہب نہیں بلکہ ایک انقلاب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا مگر وہ صرف احد احد پکارتے رہتے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو برچھی مار کر شہید کر دیا گیا، وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بن گئیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے جسم کو دہکتے انگاروں پر گھسیٹا جاتا مگر وہ ایمان پر ڈٹے رہے۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صبراً آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، جس کا مفہوم ہے یاسر کے گھر والوں صبر کرو، تمہاری منزل جنت ہے۔ ہجرت حبشہ، ایک درد بھری ہجرت۔ The migration of Abyssinia, a journey to pain and sacrifice۔ اسلام کی روشنی جب مکہ میں پھیلنے لگی تو اندھیرے کے پجاریوں کو یہ روشنی گوارا نہ ہوئی۔ ظلم و ستم کی چکی چلنے لگی، سرداروں کے تیور بدلنے لگے اور وہ مٹھی بھر مسلمان جو ابھی اپنی ایمان کی جڑیں مضبوط کر رہے تھے ایک کڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے۔ ہر گلی، ہر کوچہ، ہر بازار ان کے لیے قید خانہ بن چکا تھا۔ ایسے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ایک محفوظ پناہ گاہ تلاش کرنی تھی اور اللہ نے اس کے دروازے کھول دیے۔ حبشہ، ایک محفوظ پناہ گاہ۔ ابسینیا، a safe haven۔ حبشہ یعنی ابسینیا جو آج کے ایتھوپیا اور ایریٹریا کے علاقے پر مشتمل ہے، اس وقت ایک مضبوط سلطنت تھی جہاں ایک عادل بادشاہ نجاشی حکمران تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وہاں ہجرت کی اجازت دی کیونکہ وہاں انصاف کا نظام تھا اور لوگ ظلم سے محفوظ رہ سکتے تھے۔ یہ ہجرت آسان نہ تھی لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی کہ آپ نے اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کو اذیتوں سے بچانے کے لیے یہ فیصلہ کیا جیسے ایک شفیق والد اپنے بچوں کو آگ سے نکال کر چھاؤں میں لے جاتا ہے۔ پہلا قافلہ سن 615 عیسوی۔ The first group of migrants in 615۔ نبوت کے 5ویں سال رجب کے مہینے میں ایک مختصر قافلہ خاموشی سے مکہ سے نکلا۔ یہ کل 12 مرد اور 4 خواتین پر مشتمل تھا جن میں چند کے نام یہ تھے۔ ایک، عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، پہلے مہاجر جو اپنی اہلیہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے۔ دوسرے، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ۔ تیسرے، ابو حذیفہ بن عتبہ رضی اللہ عنہ۔ چوتھے، زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ۔ پانچویں، مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ چھٹے، سہیل بن بیضاء رضی اللہ عنہ۔ یہ چھوٹا سا قافلہ خاموشی سے مکہ سے نکلا اور جدہ کے ساحل پر پہنچا۔ یہاں سے انہوں نے ایک تجارتی کشتی میں سوار ہو کر بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی عبور کیا اور چند دنوں کے سفر کے بعد حبشہ کے ساحلوں پر پہنچ گئے۔ اس وقت مکہ سے حبشہ کا فاصلہ تقریباً 1500 کلومیٹر تھا اور اس سفر میں کئی مشکلات تھیں لیکن ان کے دلوں میں یقین کی روشنی تھی۔ قریش کی گھبراہٹ اور دوسرا قافلہ سیکنڈ گروپ آف مائیگرینٹس۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کو ایک محفوظ ٹھکانہ مل گیا ہے تو ان کے اندر بے چینی بڑھ گئی۔ اس دوران مزید مسلمانوں نے ہجرت کی اجازت طلب کی اور نبوت کے 6 سال 83 مرد اور 18 خواتین پر مشتمل دوسرا بڑا قافلہ حبشہ روانہ ہوا۔ اس میں کچھ نمایاں نام یہ تھے۔ نمبر 1، جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، اس قافلے کے امیر۔ نمبر 2، ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو بعد میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ بنی۔ نمبر 3، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، قرآن کے پہلے قاریوں میں سے ایک۔ نمبر 4، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ۔ یہ قافلہ کئی ہفتوں کی مشقت کے بعد حبشہ پہنچا جہاں نجاشی نے انہیں اپنی سلطنت میں پناہ دی۔ نجاشی کے دربار میں حق و باطل کا ٹکراؤ، دا ہسٹورک ڈیبیٹ ان نجاشیز کورٹ۔ جب قریش کو خبر ملی کہ مسلمان حبشہ میں محفوظ ہیں تو انہوں نے عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کو
قیمتی تحائف کے ساتھ نجاشی کے دربار میں بھیجا تاکہ وہ ان مسلمانوں کو واپس بھیج دے۔ دربار میں مسلمانوں کی طرف سے جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے اسلام کا مقدمہ پیش کیا۔ جب نجاشی نے ان سے پوچھا کہ تمہارا دین کیا ہے تو جعفر رضی اللہ عنہ نے وہ الفاظ کہے جو رہتی دنیا تک گونجتے رہیں گے۔ فرمایا، اے بادشاہ، ہم جاہلیت میں تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے، ظلم کرتے تھے، طاقتور کمزور کو کھا جاتا، ہم میں انسانیت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ پھر اللہ نے ہم پر ایک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا جنہوں نے ہمیں سچ بولنا، امانت داری، صلہ رحمی اور ہر طرح کی برائی سے بچنے کا درس دیا۔ پھر جب نجاشی نے کہا کہ تمہارے نبی پر جو کچھ نازل ہوا ہے اس میں سے کچھ سناؤ، تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی ابتدائی آیات تلاوت کی۔ قرآن کی وہ آیات سنتے ہی نجاشی کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ بول اٹھے، یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ایک ہی چراغ کی روشنی سے نکلے ہیں۔ پھر نجاشی نے قریشی سفیروں کو واپس بھیج دیا اور مسلمانوں کو مکمل پناہ دے دی۔ ہجرت حبشہ کی حکمت، The wisdom behind the migration۔ یہ ہجرت محض ظلم سے بچنے کے لیے نہ تھی، بلکہ یہ اسلام کی ایک عالمی حکمت عملی کا حصہ تھی۔ نمبر 1، یہ پہلی اسلامی ریاست کا سنگ بنیاد تھا۔ حبشہ میں مسلمانوں کو ایک ایسا علاقہ ملا جہاں آزادانہ طور پر دین پر عمل کر سکتے تھے۔ دوم، اسلام پہلی بار عرب سے باہر پھیلا۔ حبشہ میں لوگوں نے اسلام کو سمجھا اور کچھ لوگ ایمان بھی لائے۔ سوم، یہ ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ جب مکہ میں ظلم بڑھا تو بہت سے مسلمانوں کو حبشہ میں امن نصیب ہوا۔ یہ پہلا موقع تھا جب اسلام سرحدوں سے نکل کر ایک بین الاقوامی تحریک کا آغاز کر رہا تھا، اور اس کے اثرات بعد میں مدینہ کی اسلامی ریاست میں بھی نظر آئے۔ یہ ہجرت حبشہ ایک ایسا تاریخی لمحہ تھا جب دنیا نے دیکھا کہ اللہ کے دین کو ظلم سے دبایا نہیں جا سکتا۔ یہ محض ایک سفر نہ تھا، بلکہ صبر، قربانی اور اللہ پر مکمل بھروسے کی ایک زندہ مثال تھی۔ روشنی کی کرن، حضرت حمزہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہم کا اسلام قبول کرنا۔ اندھیرے گہرے ہو چکے تھے، ظلم کی رات طویل ہوتی جا رہی تھی، مگر پھر اچانک دو چمکتے ستارے مکہ کے آسمان پر نمودار ہوئے۔ اسلام کی دعوت کا ہر دن آزمائشوں سے بھرا ہوا تھا۔ قریش کے سردار اپنی طاقت کے نشے میں مست تھے اور مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے۔ کبھی گلیوں میں تشدد، کبھی گھروں میں جبر، کبھی بازاروں میں تذلیل اور کبھی صحن کعبہ میں سفاکی۔ مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں آسمان کی طرف تھیں۔ وہ رب کی قدرت کو دیکھ رہے تھے اور جانتے تھے کہ ہر رات کی سحر ہوتی ہے۔ پہلی کرن، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا اسلام۔ ابو جہل اپنی خباثت کے ساتھ دار الندوہ سے نکلا اور راستے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پایا۔ قریشی اکڑ اور غرور کے ساتھ بے دردی سے گستاخانہ کلمات کہے اور ظلم پر اتر آیا۔ بات صرف زخم تک نہیں رکی، بلکہ تان و تشنی کے نشتر بھی برسا دیے۔ یہ سب ایک باندی نے دیکھا جو بے چین ہو گئی۔ حمزہ رضی اللہ عنہ کہاں ہیں؟ وہ جن کی بہادری پر پورا مکہ ناز کرتا تھا، وہ کہاں ہیں؟ شکار پر واپسی پر جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو خبر ملی کہ ابو جہل نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی ہے، تو ان کے اندر ایک طوفان برپا ہو گیا۔ وہ عرب کے ایک عظیم شکاری تھے، ایک جنگجو، ایک بہادر سپاہی۔ غصے کی شدت سے کمان ہاتھ میں تھی۔ سیدھے حرم میں پہنچے اور قریش کے مجمع کے بیچ میں کھڑے ابو جہل کے سر پر کمان دے ماری۔ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دیتے ہو؟ جاؤ، میں بھی ان کے دین پر ہوں، جو کرنا ہے کر لو۔ یہ اعلان تھا، ایک جرت مندانہ فیصلہ۔ ابھی ایمان پوری طرح دل میں نہیں اترا تھا، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جب دل کی کیفیت کا ذکر کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے لیے ہدایت کی روشنی مکمل ہو گئی۔ اب اسلام کے لیے ایک نئی ڈھال تیار ہو گئی تھی، ایک ایسا محافظ جس سے دشمن بھی کانپتے تھے۔
दूसरी किरण हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह का इस्लाम। मक्का में एक शख्सियत ऐसी भी थी जो अपनी सख्ती, उसूल पसंदी और जुर्रत के लिए जानी जाती थी। वो उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्ह थे, कुरैश के सबसे ताकतवर जवानों में से एक, जिनके बारे में कहा जाता था कि अगर वो इस्लाम कबूल कर लें तो दीन हक को ताकत मिलेगी और अगर दुश्मनी पर रहे तो मुसलमानों के लिए सख्त आजमाइश बन जाएंगे। ये आजमाइश शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी, मजालिम बढ़ रहे थे, मक्का की गलियों में अजियतों की सदाएं बुलंद थीं। इसी दौरान एक दिन हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह गुस्से में भरे हुए निकले। तलवार म्यान से बाहर थी और रुख सीधा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की तरफ था। वो फैसला कर चुके थे कि आज माअज़ल्लाह इस फितने को खत्म कर देना है। रास्ते में एक सहाबी ने जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्हु को इस जोश में देखा तो कहा, पहले अपने घर की खबर लो। तुम्हारी बहन फातिमा रदियल्लाहु अन्हा और बहनोई सईद रदियल्लाहु अन्ह पहले ही इस्लाम कबूल कर चुके हैं। फिर क्या था? गुस्सा और भड़क उठा। सीधे बहन के घर पहुंचे और अंदर दाखिल होते ही देखा कि वो कुरान की आयात पढ़ रहे हैं। ये मैं क्या सुन रहा हूं? तुमने भी दीन बदल लिया। फिर वो लम्हा आया जब गुस्सा काबू से बाहर हो गया और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह ने अपनी बहन को मारा। खून बह निकला, मगर क्या देखा? बहन के चेहरे पर खौफ नहीं था, अज़्म था। हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह की तलवार लरज़ गई, मगर बहन की आवाज मजबूत हो गई। हाँ, हम इस्लाम ले आए हैं, जो करना है कर लो, मगर हक नहीं छोड़ेंगे। ये अल्फाज सुनकर दिल में हलचल मच गई। फिर वो लम्हा आया जब दिल में हक की रोशनी उतरी। मुझे वो कलाम दो जो तुम पढ़ रहे थे। जब सूरह तौहा की आयात पढ़ी तो ऐसा लगा जैसे दिल के सारे पर्दे हट गए हों, जैसे रोशनी हर अंधेरे को निगल गई हो। आंखों में आंसू आ गए, होंठों पर लर्जिश थी, दिल नर्म हो चुका था। और फिर वही उमर बिन खत्ताब रदियल्लाहु अन्ह जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम को कत्ल करने निकले थे, अब सीधे दारे अरकम जा पहुंचे। दरवाजा खटखटाया, अंदर मौजूद सहाबा घबरा गए, मगर जब हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह अंदर दाखिल हुए तो ऐलान कर दिया, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप अल्लाह के रसूल हैं। मक्का गूंज उठा, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद हो गईं। दो रोशनियों की ताकत, द पावर ऑफ टू लाइट्स। हजरत हमजा रदियल्लाहु अन्ह और हजरत उमर रदियल्लाहु अन्ह का इस्लाम एक बड़ा मोड़ था। अब कुरैश ने देखा कि इस्लाम कमजोर नहीं है, अब इसे ताकतवर सरों का सहारा मिल चुका है। ये वो वक्त था जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की थी, या अल्लाह, उमर बिन खत्ताब या अम्र बिन हश्शाम यानी अबू जहल में से किसी एक को इस्लाम के लिए चुन ले। अल्लाह ने उमर रदियल्लाहु अन्हु को चुन लिया। अब मुसलमान खुलकर खाना काबा में नमाज पढ़ने लगे। इस्लाम का पैगाम मजीद मजबूत हो गया और मक्का के सरदारों को महसूस होने लगा कि ये तहरीक अब नाकाबिले मज़ाहमत हो चुकी है। ये वो रोशनी थी जो अब हर दिल में उतरने लगी थी और इस्लाम का सूरज मजीद बुलंद हो रहा था। शाबे अबी तालिब, सब्र इस्तिकामत का इम्तिहान। शाबे अबी तालिब की जगह और महल वक़ू। शाबे अबी तालिब मक्का मुकर्रमा के शिमाल मशरिक में एक घाटी यानी नैरो वैली थी जो जबल अबू कबीस और जबल खुदैमा के दरमियान वाक़ थी। ये जगह कुरैश की बस्ती से काफ़ी हद तक अलग थलग थी और यहाँ तक पहुँचने के रास्ते पथरीले यानी रॉकी एंड डिफ़िकल्ट पाथ्स थे। ये पहले बनु हाशिम की रिहाइशगाह थी, लेकिन मुआशरती बाइकॉट यानी सोशल बाइकॉट के बाद ये एक कैदखाने जैसी जगह बन गई थी, जहां कुरैश ने सख्त पहरा बिठा दिया था ताकि किसी को भी खाने पीने का सामान ना पहुंचाया जा सके। कुरैश का तहरीरी मुआहिदा, मुकम्मल बाइकॉट। जब कुरैश ने महसूस किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की दावत रुकने का नाम नहीं ले रही, तो उन्होंने एक तहरीरी मुआहिदा यानी रिटन एग्रीमेंट तैयार किया, जिस पर कुरैश के तमाम सरदारों ने दस्तखत किए। इस मुआहिदे में दर्ज झैल शराइत यानी टर्म्स तय की गईं। बनु हाशिम और बनु मुत्तलिब से हर किस्म का तिजारती लेन देन यानी ट्रेड एंड बिजनेस डीलिंग्स
بند ہوگا، یعنی میرج الائنس قائم نہیں کی جائے گی جب تک وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کے حوالے نہ کر دیں۔ یہ مکمل بائیکاٹ یعنی کمپلیٹ بائیکاٹ جاری رہے گا۔ یہ معاہدہ ایک چمڑے کے صحیفے یعنی لیدر پارچمنٹ پر لکھا گیا اور خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا گیا تاکہ کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کر سکے۔ یہ بائیکاٹ تقریباً 3 سال یعنی 7 نبوی سے 10 نبوی تک جاری رہا۔ شعب ابی طالب میں زندگی، سخت ترین آزمائش۔ جب بائیکاٹ شروع ہوا تو بنو ہاشم اور بنو مطلب، مسلمان اور غیر مسلم، سب کے سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس وادی یعنی ویلی میں قید ہو گئے۔ پانی کی شدید قلت یعنی شارٹیج تھی، کیونکہ قریش نے کنووں اور زمزم کے پانی پر پابندی یعنی ریسٹرکشن لگا دی تھی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی رسد یعنی سپلائی مکمل طور پر بند کر دی گئی تھی۔ بچے بھوک سے بلکتے تھے اور ان کی چیخ پکار مکہ کی گلیوں تک سنائی دیتی تھی۔ لوگ درختوں کے خشک پتے یعنی ڈرائی لیوز چبانے پر مجبور ہو گئے۔ بعض اوقات لوگ چمڑے کے ٹکڑے یعنی لیدر پیسز جلا کر کھاتے تاکہ کچھ طاقت یعنی انرجی مل سکے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے ایک بار ایک خشک چمڑے کا ٹکڑا یعنی ڈرائی پیس آف لیدر پانی میں ابال کر کئی دن گزارے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امید کی کرن۔ یہ آزمائش کسی عام انسان کے لیے ناقابل برداشت تھی، مگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ صبر یعنی پیشنس اور بھروسے یعنی فیتھ کا درس دیتے رہے۔ جب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم مایوس یعنی ہوپلیس ہو جاتے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، اللہ تعالی ہمارے لیے جلد راستہ نکال دے گا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا جو مکہ کی مالدار خاتون یعنی ویلتھی وومن تھیں، انہوں نے اپنی تمام دولت مسلمانوں کی مدد کے لیے خرچ کر دی، مگر خود بھی اس سختی یعنی ہارڈ شپ میں کمزور ہو گئیں۔ حضرت ابو طالب جو اس وقت 80 سال کے بزرگ تھے، اپنے بھتیجے کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی یعنی سیکریفائس دینے کو تیار تھے۔ رات کے وقت وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بستر بار بار تبدیل کرواتے یعنی فریکوینٹلی چینج کرواتے تاکہ دشمن نقصان نہ پہنچا سکے۔ چھپی ہوئی مدد، آزمائش میں خیرخواہوں کی ہمدردی۔ اگرچہ قریش نے سخت پابندی یعنی ریسٹرکشنز لگا رکھی تھیں، لیکن کچھ رحم دل افراد یعنی کائنڈ ہارٹڈ پیپل چھپ کر مدد کرتے رہے۔ حکیم بن حزام، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بھتیجے، رات کے وقت چھپ کر یعنی سیکرٹلی کھانے کی اشیاء پہنچاتے۔ مطعم بن عدی کبھی کبھار غذائی سامان یعنی فوڈ سپلائیز بھیجتے۔ حشام بن عمرو اور دیگر چند افراد بھی خفیہ طور پر یعنی ان سیکریسی مدد کرتے۔ اللہ کی مدد، معاہدے کا خاتمہ۔ 3 سال بعد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے فرمایا، چچا، اللہ نے اس ظالمانہ معاہدے کو ختم کر دیا ہے۔ دیمک نے اس کے تمام الفاظ کھا لیے ہیں سوائے اللہ کے نام کے۔ ابو طالب قریش کے سرداروں کے پاس گئے اور کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سچ ثابت ہو تو تمہیں یہ بائیکاٹ ختم کرنا ہوگا۔ جب قریش نے خانہ کعبہ میں جا کر وہ چمڑے کا معاہدہ یعنی لیدر ایگریمنٹ دیکھا تو واقعی دیمک نے سب کچھ کھا لیا تھا، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ یہ دیکھ کر چند نرم دل سردار زمع بن اسود، مطعم بن عدی، حشام بن عمرو اور ابو البختری نے اعلان یعنی آفیشل ڈیکلریشن کیا کہ یہ ظلم یعنی آپریشن اب ختم ہونا چاہیے، اور یوں یہ بائیکاٹ ختم ہو گیا۔ مشقت کے بعد آسانی۔ 3 سال کی بھوک اور تکالیف نے مسلمانوں کے ایمان یعنی فیتھ کو مزید مضبوط کر دیا۔ قریش کی سازش یعنی یہ پلاٹ ناکام ہو گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی پہلے سے زیادہ مضبوط یعنی سٹرانگ ہو گئے۔ یہ شعب ابی طالب کی آزمائش تھی، 3 سال کی شدید مشکلات، مگر صبر یعنی پیشنس اور استقامت یعنی اسٹیڈ فاسٹنس کا بے مثال نمونہ۔ عام الحزن، درد، صبر
اور عزم کا سال۔ مکہ کی سرزمین گرم تھی، لیکن اس گرمی سے زیادہ شدت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اٹھنے والے غم کے شعلوں کی تھی۔ یہ سال صرف آنسوؤں کا سال نہ تھا، بلکہ وہ وقت تھا جب آزمائشوں نے حد پار کر دی، جب وفاداری کے قلعے زمیں بوس ہو گئے اور جب حوصلے کو سب سے بڑی ضرب لگی۔ یہ تھا عام الحزن، غموں کا سال۔ ابو طالب کی وفات، حفاظت کا آخری سائبان گر گیا۔ وہ لمحہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے سرہانے کھڑے تھے، وہی ابو طالب جنہوں نے بچپن سے اپنی گود میں لیا، ہر خطرے میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دیوار بنے، قریش کے ظلم کے سامنے ڈھال بنے رہے۔ آج وہ بستر مرگ پر تھے، کمزور، ناتواں، مگر دل میں وہی محبت، وہی فخر، وہی عقیدت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، دل تڑپ گیا، الفاظ لرز گئے، لیکن امید ابھی باقی تھی۔ چچا، ایک بار لا الہ الا اللہ کہہ دو تاکہ میں اللہ کے سامنے تمہارے حق میں گواہی دے سکوں۔ فضا خاموش تھی، مگر قریش کے سردار ابو جہل اور دیگر مشرکین چیخ رہے تھے، ابو طالب، کیا تم اپنے باپ عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دو گے؟ ابو طالب نے نظر اٹھائی، سامنے چمکتا چہرہ تھا، محبت بھری آنکھیں تھیں، وہی بھتیجا جو زندگی بھر ان کا فخر رہا۔ مگر زبان رک گئی، الفاظ گم ہو گئے اور سانسوں کی ڈور ٹوٹ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش کھڑے تھے، آنکھوں میں ضبط، دل میں بوجھ۔ آج وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے 13 سال تک قریش کے شر سے بچایا تھا، جو ہر سازش کو روکتا تھا، جو کہتا تھا میرے ہوتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ لیکن اب مشرکین کو کھلی چھوٹ تھی، ظلم کی وہ لہر آنے والی تھی جو پہلے کبھی نہ دیکھی گئی تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، حوصلے اور محبت کا سورج ڈوب گیا۔ ابھی زخم ہرا تھا کہ دوسرا صدمہ آ گیا، ایسا صدمہ جس نے روح کو چیر دیا، جس نے حوصلوں کو ہلا دیا۔ وہ ہستی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی سہارا تھی، پہلی تسلی تھی، سب سے بڑی مددگار تھیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی دنیا سے جا رہی تھی۔ یہی وہ ذات تھی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت تسلی دی جب پہلی وحی آئی تھی۔ یہی تھیں جنہوں نے اپنی دولت، اپنا آرام، اپنی خوشیاں سب قربان کر دیں صرف اس دین کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ آج وہ کمزور تھیں، بستر پر تھیں، مگر چہرے پر وہی نور، وہی محبت۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریب بیٹھے، ان کی آنکھوں میں جھانکا لیکن کچھ نہ کہہ سکے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے مسکراتے ہوئے کہا، یا محمد، میں نے ساری زندگی آپ کا ساتھ دیا، آج آخری بار آپ کا چہرہ دیکھ کر جا رہی ہوں۔ خاموشی چھا گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو تھے، مگر ضبط تھا۔ چند لمحے گزرے اور مکہ کی سب سے وفادار بیوی، اسلام کی سب سے عظیم عورت دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا خالی ہو گئی۔ اب مشرکین کے لیے کوئی رکاوٹ نہ رہی، کوئی ڈھال نہ تھی، کوئی طاقتور محافظ نہ تھا۔ لیکن سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ دعوت دینا مشکل ہو گیا۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں جاتے لوگ مذاق اڑاتے، دعوت کی راہ میں ہر دروازہ بند ہو رہا تھا۔ لوگ کہتے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا ہو گئے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ یہ صرف ایک آزمائش تھی، ہار نہیں۔ یہ سال آزمائش کا سال تھا، مگر استقامت کی معراج کا بھی تھا۔ اللہ کی نصرت قریب تھی، روشنی آنے والی تھی، مگر اس سے پہلے صبر کا سب سے بڑا امتحان تھا۔ یہ عام الحزن تھا، لیکن یہ وہ سال بھی تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ مضبوط کیا، جس نے ثابت کر دیا کہ یہ دعوت انسانوں کی محتاج نہیں، یہ دعوت اللہ کی حفاظت میں ہے۔